السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ تھک گئے ہیں؟ ہر چیز جلدی چاہیے، سکسیس کل چاہیے، رزلٹ ابھی چاہیے۔ جب چیزیں آپ کے پلان کے مطابق نہیں ہوتی تو غصہ آتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ چیزیں جلدی میں کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ نیچر کبھی جلدی میں نہیں ہوتی۔ پیڑوں کو اگنے میں وقت لگتا ہے، ایک عمارت کھڑی کرنے میں وقت لگتا ہے، اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد وہ بھی وقت مانگتا ہے۔ صبر کا مطلب ہار مان لینا نہیں ہے، صبر کا مطلب بیٹھ جانا نہیں ہے، صبر ایک اسٹریٹجی ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جہاں آپ اپنے راستے بدلتے نہیں بلکہ صحیح وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، میں کہتی ہوں صبر کا پھل بہترین ہوتا ہے۔ جب آپ صبر کرتے ہیں تو آپ خود کو تیار کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کے لیے جو اللہ نے آپ کے لیے سوچ رکھی ہے۔ جب دنیا شور مچا رہی ہو آپ خاموش رہے، جب لوگ آپ کو ڈسکریج کریں آپ اپنے کام پر فوکس کرتے رہیں اور اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ ریمبر، اللہ کا نظام سلو نہیں ہے، وہ پرفیکٹ ہے، وہ جانتا ہے آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کب بہتر ہے۔ اپنی محنت جاری رکھے، اپنا فوکس نہ ٹوٹنے دے۔ جو انسان صبر کے ساتھ اپنی منزلیں طے کرتا ہے وہ گرتا تو ہے لیکن ہار کر نہیں، سیکھ کر اٹھتا ہے۔ تو آج اپنے دل سے شکایت چھوڑ دیں، بس نماز پڑھیں، دعا کریں، محنت کریں اور صبر کریں۔ آپ کی باری ضرور آئے گی، بس رکنا مت، کیونکہ صبر میں ہی جیت ہے۔ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں اگر اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم پر یہ مشکلات کیوں آتی ہیں؟ سنیے جس کا جواب ایک خوبصورت حدیث میں ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ سوچیے جب ایک سنار گولڈ کو سونے کو آگ میں ڈالتا ہے تو کیا وہ اسے جلانا چاہتا ہے؟ نہیں، وہ اسے تپا کر اس کا کھرا پن یعنی پیورٹی نکالنا چاہتا ہے۔ بالکل اسی طرح مصیبت آپ کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے اندر کی خود غرضی، غرور، جو بھی خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آتی ہے۔ آپ کو ایک کندن یعنی پیور گولڈ بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ جب تک آپ محسوس نہ کریں کہ مشکل آپ کا دشمن نہیں بلکہ آپ کا بہترین استاد ہے، تب تک صبر آئے گا نہیں۔ آزمائش کا مقصد آپ کو توڑنا نہیں، آپ کو جوڑنا ہے اللہ کے ساتھ۔ اگر صبر کو سمجھنا ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی پر غور کرے۔ سالوں تک بیمار رہے، سارا مال اور دولت اور اولادیں سب کچھ چلی گئی اور اپنا بھی چھوڑ گیا، لیکن ان کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا، الحمدللہ۔ جب ان کی بیوی نے پوچھا آپ دعا کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا میں کتنے سال صحت مند رہا۔ ان کی بیوی نے جواب دیا 80 سال۔ تو ایوب علیہ السلام نے کہا تو کیا میں اتنے سال بھی بیمار ہی صبر نہیں کر سکتی جتنے سال مجھے نعمتیں ملی؟ دوستو اور پیاری بہنوں، یہاں سیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم تب تک شکر کرتے ہیں جب تک لائف صحیح چلتی ہے، لیکن اصلی سب تب ہے جب آپ کے پاس کچھ نہ بچے، پھر بھی آپ کا دل یہ کہے کہ اللہ نے جو دیا وہ بھی اس کا تھا، جو لے گیا وہ بھی اس کا ہے۔ جب آپ اس مقام پر پہنچ جائیں گے تو یقین جانیے آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ جس کا اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے اسے دنیا کا کوئی غم توڑ نہیں سکتا۔ ایک اور بات سمجھ لیں، صبر اور شکر دونوں جڑواں ہیں بھائی، یعنی صبر کا مطلب ہے برا وقت آنے پر نا امید نہ ہونا، اور شکر کا مطلب ہے اچھا وقت آنے پر غرور نہ کرنا۔ جب آپ مصیبت میں ہوتے ہیں تو صبر کریں، اور جب آپ مصیبت سے نکل جاتے ہیں تو شکر کریں۔ اگر آپ شکر نہیں کریں گے تو اگلی آزمائش کے تیار نہیں ہو پائیں گے۔ اپنے اندر قناعت پیدا کریں اور
آج ہم اس لیے پریشان ہیں کیونکہ ہمارے نظریہ ان چیزوں پر ہوتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. اپنی نظریں ان پر رکھیں جو آپ کے پاس ہے. ایک بار سانس لینا بھی اللہ کی دی ہوئی وہ نعمت ہے جس کے لیے ہزاروں لوگ ہاسپٹل میں ترس رہے ہیں. آج سے جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اپنے آپ سے پوچھیں کیا یہ میری موت ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو گھبرائیں مت، یہ بس ایک چھوٹا سا امتحان ہے. اللہ آپ کو وہاں سے راستہ دکھائے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. بس اپنی نیت صاف رکھیں اور صبر کریں اور اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں. اللہ کا دامن تھام لو. یاد رکھیں مشکل وقت گزر جاتا ہے لیکن صبر کرنے والوں کا انجام ہمیشہ کامیابی ہے. قرآن کا وعدہ ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اس پر یقین رکھیں. اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور آپ سب کی مشکلاتوں کو دور فرمائے اور سب کی حاجتوں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین.